السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ملا نصیر الدین نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ بیوی نے پوچھا مثلاً؟ ملا نصیر الدین نے کہا مثلاً اگر اونٹوں کے پر ہوتے اور وہ اڑ کر چھتوں پر بیٹھتے تو چھتیں تباہ ہو جاتیں۔ ہڈیوں کے دو ماہرین ایک سڑک کے کنارے کھڑے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک ماہر نے کہا میرا خیال ہے کہ اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ دوسرے ماہر نے کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ اس شخص کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو دونوں نے اس سے پوچھا تمہارا ٹخنا ٹوٹا ہوا ہے یا گھٹنا؟ اس آدمی نے مسکرا کر کہا بھائیو، میری چپل ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایک حجام جو بہت ہی تیز استورے سے شیو کر رہا تھا گاہک سے پوچھنے لگا آپ کتنے بھائی ہیں؟ گاہک نے جواب دیا اگر استورے سے بچ گیا تو 4 ورنہ 3 ہی سمجھو۔ ایک صاحب کو ان کی بیوی نے اطلاع دی کہ جس ملازمہ کو 2 روز پہلے گھر میں رکھا گیا تھا اسے اس نے چلتا کر دیا۔ وہ بولے اسے کارگزاری کا موقع دیے بغیر ہی؟ بیوی بولی تمہیں کارگزاری کا موقع دیے بغیر؟ کتب فروش نے ایک موٹی کتاب نوجوان گاہک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا جناب، یہ انسائکلوپیڈیا ہے، دنیا کی ساری معلومات اس میں موجود ہیں۔ نوجوان نے وہ کتاب اسے واپس کرتے ہوئے کہا شکریہ جناب، مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، میں نے اب شادی کر لی ہے۔ ایک دیہاتی کے گھر میں آدھی رات کو چور گھس آیا۔ اس نے دیہاتی اور اس کی بیوی کو خوب مارا اور سامان لوٹ کر چلتا بنا۔ صبح تھانے دار تفتیش کے لیے آیا تو اس نے دیہاتی سے پوچھا جب چور گھر میں گھسا تو کیا وجہ تھا؟ دیہاتی نے جواب دیا جی سرکار، 4 ڈنڈے مجھے بجے تھے اور 2 میری بیوی کو۔ جج نے ملزم سے کہا تو تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم نے ملبوسات کی ایک ہی دکان میں 3 مرتبہ نقب لگائی؟ ملزم بولا جی حضور، بات یہ ہے کہ میں نے صرف ایک ہی لباس چرایا مگر میری بیوی نے 3 مرتبہ تبدیل کروایا، وہ جدید ڈیزائن پسند کرتی ہے۔ میزبان دوست نے گوشت پکایا اور روٹیاں لینے بازار چلا گیا۔ ایک مہمان اٹھا اور دیگچی سے 2-4 بوٹیاں کھا گیا اور بولا نمک پھیکا ہے۔ دیکھا دیکھی میں دوسرا مہمان اٹھا، وہ بھی چند بوٹیاں کھا گیا اور بولا مرچیں بہت کم ہیں۔ تیسرا مہمان کئی بوٹیاں کھا گیا اور بولا گھی بہت کم ہے۔ جب میزبان دوست نے دیگچی دیکھی تو وہ بچی کچی بوٹیاں کھا گیا اور بولا دیگچی میں سب کچھ ہے مگر گوشت نہیں ہے۔ ایک فلمی پارٹی میں جب گانے کا دور چلا تو ایک مہمان نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے مہمان سے کہا گانے والی کی آواز کتنی واہیات ہے، کس طرح گانے بجانے کے بہانے کان کے پردے پھاڑ رہی ہے، یہ محترمہ ہیں کون؟ دوسرے مہمان نے جواب دیا میری بیوی ہے۔ پہلے مہمان نے فوراً بات پلٹی اور کہا دراصل اس میں گانے والی کا قصور نہیں، گیت ہی اتنا بکواس ہے، پتہ نہیں کس احمق نے یہ گیت لکھا ہے۔ دوسرا مہمان بولا میں نے لکھا ہے۔ ایک صاحب نے اپنے دوست کو بتایا یار غضب کا ہوائی سفر تھا، موسم بلا کا خوشگوار، ایئر ہوسٹس ایسی کہ بس قابل دید، انتظام ایسا کہ مت پوچھئے، ایک بٹن کو چھوا تو حفاظتی بیلٹ سامنے آ گئی، دوسرا بٹن چھوا تو خوبصورت ایئر ہوسٹس سامنے آ گئی، ایئر ہوسٹس کو چھوا
تو میرے سارے دانت باہر آ گئے۔ ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے کہا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ دوسرے صاحب نے کہا، جی میں کیپٹن ہوں۔ پہلے صاحب بولے، ماشاء اللہ، پھر تو آپ میرے بچوں کے آئیڈیل ہوئے۔ یہ تو بتائیں کمیشن کب ملا آپ کو؟ دوسرے صاحب نے کہا، او صاحب کمیشن کہاں ملا، کمیشن تو دینا پڑا۔ پہلے صاحب نے پوچھا، کیا مطلب؟ دوسرے صاحب نے کہا، مطلب یہ کہ سلیکشن کمیٹی کو کمیشن دے کر ہی تو اپنے شہر کی کبڈی کا کیپٹن بنا ہوں۔ دو خوبصورت اور نوجوان خواتین بازار سے گزرتی ہوئی ایک دکان میں داخل ہوئیں۔ سامنے نوجوان سیلز مین کو دیکھ کر ایک نے سوال کیا، گلے ملیں گے؟ سیلز مین اس عجیب اور غیر متوقع سوال کو سن کر حیرت سے ان دونوں خواتین کو گھورنے لگا۔ جھٹ ہی دوسری خاتون نروس ہو کر بولی، دراصل ہمارا مطلب ہے کہ گلے لگانے والے ملیں گے۔ سیلز مین کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک خاتون صورتحال بھانپتے ہوئے جلدی سے کاؤنٹر پر پہنچی اور ایک گلا اٹھا کر بولی، اس گلے کی قیمت بتائیں، یہ میری قمیض پر خوب جچے گا۔ ہسپتال میں ایک بہت موٹے زخمی آدمی نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، میں نے تو موٹاپے سے تنگ آ کر 8ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، کیا میں ابھی تک زندہ ہوں؟ قریب کھڑی ہوئی نرس نے جواب دیا، جی ہاں آپ زندہ ہیں، مگر وہ 4 آدمی مر گئے جن کے اوپر آپ گرے تھے۔ افسر نے ملازم سے پوچھا، تمہارا نام؟ ملازم بولا، روشن۔ افسر نے پوچھا، والد کا نام؟ ملازم بولا، چراغ۔ افسر نے پوچھا، بیٹے کا نام؟ ملازم بولا، بجلی۔ افسر نے پوچھا، بیٹی کا نام؟ ملازم بولا، شمع۔ افسر مسکراتے ہوئے بولا، تم سب ایک ہی نام کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ملازم نے کہا، وہ کیا سر؟ افسر بولا، بجلی گھر۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کی قبر پر کتبہ لگوایا کہ آنسو تمہیں واپس نہیں لا سکتے، اس لیے میں روتا رہتا ہوں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو، اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔